السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، آج ساتواں سبق، ساتواں روزہ مکمل ہونے کے بعد مثالی مسلمان، اس اہم عنوان کے تحت مثالی شوہر ایک سچا مسلمان ہی ہو سکتا ہے، اس میں آج تیسرا ہے، یہ ہے نا۔ حقیقی مسلمان جب دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت، ہنسی مذاق، بے تکلفی اور خوش روئی سے پر ہے، بھری ہوئی ہے، پر ہے مطلب بھری ہوئی ہے، تو ایک حقیقی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا، خوش اخلاق، نرم خو، کشادہ روح اور فراخ دل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں غور کرنے کی ایک بات، اس کو توجہ دیں، توجہ سے سنیں۔ البتہ اس کی خوش طبعی اور کشادہ روئی حلال لطف کے حدود اور جائز تفریح کے دائرے میں ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے میاں بیوی ہے بھئی، ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے جسم سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے بظاہر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اس دھیان میں ضرور رہنا ہے کہ ہمیں اپنے شرعی حدود اور اسلامی اصول، طہارت، پاکی، صفائی اور دوسرے تمام کاموں میں ان کی خلاف ورزی میں نہیں جانا چاہیے۔ سبق دوسری طرف چلا جائے گا، ورنہ میاں بیوی اپنے آپسی تعلقات میں شرعی حدود سے کیسے کیسے باہر ہوتے ہیں، ان کا ذکر کروں گا۔ ماڈرن امریکہ، یورپ وغیرہ کی تہذیب کو اپناتے ہوئے بہت سارے لوگ کیسے غلط کاموں میں پڑ رہے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے کچھ سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن وقت نہیں ہے میں ان پر تفصیل سے بات کروں۔ آئیے اپنے اصل سبق کی طرف۔ تو میاں بیوی آپس میں ہنسی مذاق، بے تکلفی، ہر طرح کی اچھائی، خیر و خوبی اپنا لینا چاہیے، لیکن کس میں رہتے ہوئے؟ حلال اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ ایک اور پہلو ایک متقی سچے مسلمان کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ معمولی باتوں پر غصہ نہ ہو، برانگیختہ نہ ہو، آپے سے باہر نہ ہو، جس طرح کے جاہل شوہر کرتے ہیں کہ اگر کبھی اتفاقاً کھانا ان کے مزاج کے خلاف پک گیا یا کھانا وقت مقررہ سے کچھ تاخیر، دیر سے ملا، تو غصہ سے ان کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، وہ ایک شور ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے غیظ و غضب کے شرارے نکلنے لگتے ہیں، شرارے، چنگاریاں۔ تو یہاں پر مقصد وہ آگ کی چنگاریاں نہیں، یعنی غصے کا اس قدر۔ اور یوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تلخی اور رنجش پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے یہ؟ اس لیے کہ حقیقی مسلمان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان کا اسوہ، نمونہ جو اختیار کرنا تھا وہ چھوڑ دیا، اب اس کو اپنائیں۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں، تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے خود نیک، حلیم اور بردبار رہے گا۔ حلیم سے رمضان کی حیدرآبادی حلیم یاد نہ آ جائے آپ لوگوں کو۔ حلیم اور حلم کا مطلب غصے میں بھی اپنے کنٹرول میں رہتے ہوئے
صبر کے ساتھ رہتے ہوئے غصے کو پی جاتے ہوئے کوئی انتقامی کارروائی نہ کرنا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے اندر بھی کھانے پینے کے آداب سے متعلق بھی ایک بہترین آپ کی خوبی کیا نظر آتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے ما عاب طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند آیا تو کھا لیا، پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ جو بھی آپ نے سنی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا۔ ایک حقیقی مسلمان، سچا مسلمان یہ حدیث بھی یاد رکھتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی اور پکا ہوا سالن وغیرہ کچھ نہیں ہے، سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگوایا اور تناول فرمانے لگے، کھانے لگے اس کے ساتھ، اور کہتے جاتے نعم الادم الخل نعم الادم الخل۔ کیا مطلب اس کا؟ سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ دال پک گئی ہے کسی دن، اب اتفاق سے اس دن اس کے ساتھ نہ پاپڑ ہے، نہ اچار ہے، نہ آملیٹ ہے، ہاں بہت غصہ ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا، ہمارا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بیگم نے کہا میں دیکھو آپ میسج کھول کے ذرا واٹس ایپ میں بھی 2-3 مرتبہ میں لکھ چکی تھی کہ پاپڑ بھی نہیں ہے، اچار بھی نہیں ہے، انڈے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ وہ اپنا سر کھجانے لگتا، ہاں 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 میں ذرا ادھر سے کام سے آتے ہوئے بھول گیا تھا لانا۔ لیکن ایسے ہی موقع پر ماشاء اللہ یہ دال بھات بھی کیا بریانی سے بھی زیادہ مزہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسا سمجھ کر کھائیں تو۔ اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، اس حدیث کو اگر یاد کر کے اس طرح سے کھائیں تو واقعتاً کھانے کی لذت ہی کچھ اور ہوگی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کھانے میں کوئی واقعتاً ٹیسٹ نہ بھی ملا زیادہ، لیکن اجر و ثواب سے مالا مال ہو گئے۔ کیوں؟ نبی کی ایک سنت کو، نبی کی ایک حدیث کو، نبی کے ایک اچھے طریقے کو، آپ کی ایک اچھی اخلاقی خوبی کو یاد کر کے اپنے اندر وہ گن، وہ صفت، وہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف اور احمق شوہروں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ جن کی بیویوں کی کسی غلطی یا بھول چوک کی وجہ سے کھانا پکنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا کھانا ان کے پسندیدہ ذوق کے مطابق نہیں بن پاتا، تو ان کی آنکھوں سے غصے کی وجہ سے شرارے نکلنے لگتے ہیں۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ کچھ ناگزیر یعنی انتہائی ضروری اسباب پیش آ گئے ہوں جن کی وجہ سے بیچاری بیوی اس تقصیر، کوتاہی اور غلطی میں پڑنے پر مجبور ہوئی ہو، مگر یہ شوہر بغیر ان اسباب کو جانے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ لفظ پر مجھے ہنسی آئی۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی بتانے لگے تھے کہ بعض غصے میں اتنے زیادہ بے قابو ہو جاتے ہیں کہ اپنے کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں، انہیں ہوش نہیں رہتا۔ اللہ ایسی حالت نہ لائے ہم میں سے کسی کی۔ اور مرد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ وہ عورتوں کی دیکھ بھال اور ان کی نگہبانی کرنے والا، ان کے اوپر ذمہ دار اور گارجین ہے۔ سچا مسلمان شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اور نیک سلوک کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اپنی بیوی کی معزز سہیلیوں کے ساتھ بھی، ایک لفظ اس کو بھی یاد رکھنا، معزز
جو اللہ کی طرف سے عزت دی گئی ہوں، دین کی پابند ہوں، بلکہ اپنی بیوی کی معزز سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اور ان سے اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث توجہ سے سنیے، لیکن اس حدیث سے جس طرح اس کے اندر واقعہ ہے اور دین اسلام کا جو اپنا مزاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن اخلاق ہیں، ان کو سیکھنے کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ حوالہ یہاں اس چیز کا دیا جائے، کام اپنی مرضی کا کیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث سنیے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہم وضاحت کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، آپ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے اور اس کا اکرام و احترام کرتے تھے، اور اس سے کہتے تھے آپ کیسی ہیں، آپ کا حال کیسا ہے، ہمارے بعد آپ کیسی رہیں؟ وہ جواب دیتی، خیریت سے، میرے ماں باپ قربان جائیں آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ جب وہ واپس چلی گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اس بڑھیا پر اتنی توجہ فرماتے ہیں، آپ اس کا اتنا اکرام کرتے ہیں جتنا کسی کا نہیں کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ غور فرمائیں، انہا کانت تأتینا عند خدیجہ اما علمتی ان کرم الود من الایمان۔ یہ ہمارے یہاں خدیجہ کے پاس آتی تھی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تعلقات کا پاس و لحاظ ایمان میں سے ہے؟ تعلقات کا پاس و لحاظ ایمان میں سے ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں بھی اس کو ذکر فرمایا، حدیث نمبر 216۔ اب یہاں تھوڑی سی آپ کو توجہ یہ دینا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام مسلمان مرد و عورتوں کے لیے روحانی باپ ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات ہم سب کی پاک مائیں ہیں، پاک امی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہماری اپنی جو امی ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ان سے بھی بڑھ کر ہے ایمان کے اعتبار سے۔ اب آج کل کا کیا ماحول ہے؟ جناب عالی اپنی سالیوں کے ساتھ، بیویوں کی سہیلیوں کے ساتھ، بیویوں کے کلاس میٹوں کے ساتھ گپ شپ کرنا۔ کچھ شوہروں کے بارے میں یہ خبر ملتی ہے کہ بیوی کا جوال لاک نہیں، اور شوہر کبھی بھی نکال سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ تو بعض نالائق، اللہ انہیں ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے، بیوی کی سہیلیوں سے بھی چیٹنگیں کرتے ہیں۔ اب وہ یہاں بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہم ہماری بیوی کی سہیلیوں سے اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہاں کہہ سکتے ہیں جملہ، جمے گا، فٹ ہوگا، اس حدیث کو دلیل میں لے سکتے ہیں؟ تو یہ اپنی شہوت رانی ہے، اپنی منمانی ہے۔ اللہ سے اس بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے۔ آئیے ایک اور پہلو، اب یہاں سے جو بات میں شروع کرنے جا رہا ہوں، ذرا ہضم کرنا اور صبر کے ساتھ سننا۔ مرد حضرات شاید جلدی قبول نہ کریں اس بات کو، اور اگر میری آواز کسی ہماری بہن تک پہنچے جو کسی شوہر کی بیوی ہے، تو زیادہ خوش فہمی میں بھی نہیں پڑنا، اس لیے کہ اسلام بیلنسنگ والا، توازن کو قائم رکھنے والا دین ہے۔ عبادات، میاں بیوی کے حقوق، معاملات، اخلاق و کردار، ساری چیزوں میں توازن۔ ایسے ہی میاں بیوی ہر ایک کے حقوق بتلا دیے ہیں۔
شوہر کو حاکم بنایا ہے، بیوی کو گھر کا ملکہ بنایا ہے، لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، ہر ایک کو ادا کرنا چاہیے۔ شوہروں کا کچھ زیادہ ذکر آ جائے کہ بیوی اس کے ساتھ ایسا کرے ایسا کرے ایسا کرے، تو ہم مردوں کو بھی لگی اب عورتوں کو آج خوب، اس طرح سے ہم زیادہ خوش نہ ہوں۔ اگر کہیں بیویوں کی تعریف میں کئی باتیں آ گئیں کہ شوہروں کو ان کے لیے ایسا ایسا کرنا چاہیے، لو آج مردوں کو خوب لتھاڑا گیا۔ اس طرح کی خوش فہمی میں بھی نہ پڑیں، اللہ کے احکامات کی ہم قدر کریں، اللہ کے دین کو اچھی طرح سیکھ کر عمل کریں۔ دنیا کی زندگی آزمائش کی ہے، گزر جائے گی، آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے میں آگے بڑھیں۔ بسا اوقات کسی سبب سے بیوی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ برانگیختہ ہو جاتی ہے، تو اپنے شوہر سے روٹھ جاتی ہے اور اسے اپنے غصے کا اور اپنے برانگیختہ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اس وقت مسلمان شوہر کو چاہیے کہ اپنے پسندیدہ اخلاق، اپنے وسیع حلم و بردباری اور بیوی کی نسوانی حقیقت، شخصیت اور مزاج پر گہری نظر کے باوصف اس سے اس انداز سے پیش آئے کہ اسے راضی کر لے اور اس کے دل میں گھر کر لے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ جب آپ کی ازواج مطہرات آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتی تھیں اور پورے دن بھر میں روٹھی رہتی تھیں، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، ہر دن نہیں، کئی مہینوں تک میکے چلی گئی پھر آئی ہی نہیں، ایسا نہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، شروع میں ہی کہا کہ بیویاں اس مسئلے کو سامنے رکھ کر، سنے نہیں درس میں پرسوں مول صاحب بول رہے تھے، صبر کرو ذرا، کیا ہوا، مجھے غصہ ہے ابھی۔ شوہر کے صبر کا امتحان لینے میں لگی نہ رہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنیے، کبھی کبھی ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں، ماحول کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اخلاق نبوی کو سامنے رکھنا ہے، ان کو اپنانا ہے، اور ہماری عورتوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اخلاق کو یاد کریں ایسے موقع پر اور ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہاں لوگوں پر ان کی عورتیں حاوی ہیں، ان سے ہماری عورتیں بھی سیکھنے لگیں۔ میرا گھر مدینے میں عوالی کر کے ایک جگہ ہے، آپ مسجد نبوی سے قباء کی طرف چلے جائیں، اس طرف آگے کا علاقہ، وہاں بنو امیہ بن زید کے محلے میں میرا گھر تھا، عوالی میں۔ ایک دن میری بیوی مجھ پر غصے کا اظہار کرنے لگی، میں نے ڈانٹا، مکے کی زندگی تھی کہ چپ رہتے تھے، ابھی یہاں مدینے کی ہوا لگی، میں نے ڈانٹا تو وہ زبان درازی کرنے لگی اور میری بات کا دو بدو جواب دینے لگی۔ مجھ پر یہ ناگوار گزرا تو اس نے کہا، میری بات کا، کون؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کہہ رہی ہیں، میری بات کا جواب دینا آپ کو ناگوار گزر رہا ہے، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کو دو بدو جواب دیتی ہیں، اور ان میں سے کوئی آپ سے دن بھر روٹھی رہتی ہے۔ میں فوراً گھر سے نکلا اور اپنی بیٹی حفصہ کے یہاں گیا۔ کون ہے حفصہ؟ پتہ ہے نا کون؟ ام المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی۔ میں اپنی بیٹی حفصہ کے یہاں گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا، تم میں سے ایسا جو بھی کرے وہ ناکام ہو گئی۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ ذرا اس آگے کے جملے پر غور کریں آپ لوگ، تم میں سے ایسا جو بھی کرے وہ ناکام ہو گئی اور خسارے میں پڑ گئی۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے پر اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا
تو وہ ہلاک ہو کر رہے گی۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب نہ دیا کرو اور ان سے کچھ نہ مانگا کرو، جو کچھ ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش نہیں رہے، پھر میری بیٹی ہے، میری مرضی، جو میں اس کو بول لوں۔ نہیں، اللہ کے نبی سے ملنا، اپنی باتوں کی تصدیق۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کو بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو مسلمان کو ایسے ہی پسندیدہ اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے تاکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و عادات اور اعمال میں آپ کا اسوہ اختیار کر سکے۔ تبھی وہ اپنے اس دعوے پر دلیل قائم کر سکتا ہے کہ اسلام، غور سے سنیے، اسلام معاشرتی زندگی کا دین ہے۔ آج افراد، خاندان اور معاشرے جس بدبختی، انتشار، اضطراب، قلق، بے چینی اور پراگندہ حالی کا شکار ہیں، ان کا واحد سبب یہ ہے کہ لوگ ان بلند قدروں سے دور ہو گئے ہیں جن کی اسلام نے اشاعت کی تھی، جن کی تعلیم اسلام نے پھیلائی تھی۔ ان سے پورے طور پر واقف نہیں ہیں اور ان کے بارے میں انہوں نے غلط تصورات قائم کر رکھے ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ قدریں بیش بہا اخلاقی قدریں ہیں۔ اگر میاں بیوی، زوجین ان اخلاقی قدروں سے آراستہ ہو جائیں تو خاندان میں گھریلو جھگڑے نہ ہوں، اگر ہوں بھی تو بہت جلد صلح ہو جائے، اور نہ ہی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو، بلکہ گھروں میں سعادت، طمانینت، سکون، قرار اور خوشحالی کی فضا چھائی رہے۔ آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا عنوان پورا ہوا جو ہم نے 3 دن یعنی پچھلے سے اس سے پہلے والے دن شروع کیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا کہ حقیقی مسلمان ہی مثالی شوہر ہوتا ہے۔ کل کے دن انشاءاللہ ایک نیا عنوان شروع کریں گے۔ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔